بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جادوگر رام لال انتہائی بھیانک جنگل میں اپنے چلے میں مصروف تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کوئی خبر نہ تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ چند ڈاکو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے۔ پہلے تو جادوگر نے اسے اپنے خونہار آنکھوں سے دیکھا اور بولا، تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں اپنے علم سے انہیں روکتا ہوں۔ چند لمحوں تک جادوگر منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا اور پھر گویا ہوا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جبار کا سانس پھولا ہوا تھا مگر اسے یہ سن کر تھوڑا سا سکون ملا تو جادوگر بولا، اب تم آرام سے جا سکتے ہو، چاہے تو رات یہیں بسر کر لو، مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ جانے کے لیے تمام تر راستے صاف ہیں۔ جادوگر رام لال انتہائی بھیانک شکل و صورت کا مالک تھا جسے دیکھ کر خوف آنے لگتا تھا، مگر وہ جبار کا محسن تھا اس لیے وہ اس سے ڈرتا نہ تھا اور رات وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جادوگر رام لال بھی دوبارہ اپنے چلے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ آگ کے سامنے آلتی پالتی مارے کچھ پڑھ رہا تھا۔ جبار مسلسل بھاگنے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اس لیے وہاں پر ہی لیٹ گیا اور سو گیا۔ صبح جبار کی آنکھ کھلی تو وہاں پر صرف بیابان جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جادوگر سرے سے ہی غائب تھا۔ جنگل انتہائی خوفناکی میں ڈوبا ہوا تھا تو جبار نے ایک سمت کا تعین کر کے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے اور رات دوڑنے کی وجہ سے اسے بھوک ستانے لگی۔ اسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا کہ چلتے چلتے اسے دور کہیں چشمے کے بہنے کی آواز سنائی دی اور وہ اس طرف چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے وہاں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد اسے وہاں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی جس کے پیروں میں پائل تھی اور پائل کی چنگار نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ ادھر ادھر ایسے دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور اس کی یہ محنت رنگ لائی کہ ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ اپنے ہاتھوں میں پھلوں کی ایک ٹوکری لیے جبار کے سامنے آ گئی۔ جبار تو ایک دم چونک سا گیا۔ حسینہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جبار کو اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یکٹک باندھے اسے حسینہ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ حسینہ کسی گلاب کی کلی معلوم ہو رہی تھی کہ جبار اپنی نظریں جھکانا اور پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی اس محویت کا سلسلہ کچھ یوں ٹوٹا کہ حسینہ اس سے مخاطب ہوئی، جبار یہ پھل کھا لو، تم بھوکے ہو۔ ساتھ ہی جبار کے ہاتھوں میں اس نے پھل پکڑا دیے۔ وہ اپنا نام سن کر حیرت میں پڑ گیا مگر وہ اس وقت خاموش ہی رہا اور پھل کھانے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے تو اس نے اپنی توجہ اس حسینہ کی طرف مبذول کر دی جو اسے پیار سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لینے لگے۔ یہ کون ہے؟ اس خطرناک جنگل میں اس کا کیا کام؟ کیا یہ کسی گاؤں کی ہے؟ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ آخرکار جبار نے اپنے دل کی بات زبان پر لا کر ہی چھوڑی اور سوالوں کی بارش کر دی۔ جواب میں حسینہ مسکرائی اور بولی، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر وعدہ کرو کہ تم ڈرو گے نہیں۔ جبار پہلے تو گھبرا گیا مگر پھر اطمینان سے بولا، کہو تم کون ہو؟ حسینہ بولی، میں ایک روح ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جبار کی زبان لڑکھڑا گئی۔ روح؟ جبار تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تو حسینہ نے ایک کہکہا لگایا اور بولی، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گی، میں تو خود کسی کی زیادتی کا نشانہ بنی ہوئی ہوں، گھبراؤ مت۔ رات ہونے والی تھی اور وہ بولی، کہاں جاؤ گے؟ تو جبار بولا، میں کہاں ہوں، کس جنگل میں ہوں، مجھے کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو حسینہ بولی، فکر مت کرو، میں تمہیں ایک محفوظ مقام تک پہنچا دیتی ہوں جہاں کوئی بھی تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک طرف چلنے لگی اور جبار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک غار تک لے گئی اور بولی، تم اس غار کے آخری سرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں صبح ملنے کے لیے آؤں گی۔
اس کے ساتھ ہی جبار کو غار سے نہ نکلنے کی سخت تاکید بھی کر گئی اور غائب ہو گئی۔ جبار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور جا کر غار میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ یہ سوچتے ہوئے لیٹ گیا، جلد ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ ادھر رام لال اپنے سامنے آگ جلائے اپنی بھیانک شکل لیے چلے میں مصروف تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی خوفناک آنکھیں، جو کہ انتہائی موٹی تھی، کھولی اور منہ میں کچھ بڑبڑایا کہ ایک دھماکے کے ساتھ ایک جن نمودار ہوا۔ جن انتہائی بھیانک تھا، جسے اگر کوئی کمزور دل انسان دیکھ لیتا تو دوسرا سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ دو گہرے سیاہ گڑے تھے، زبان بھی 1.5 فٹ تک بار کو لٹکی ہوئی تھی، منہ پر خون لگا ہوا تھا، جسم پر بال اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ خوف آ جاتا تھا۔ وہ اپنا بھیانک روپ لیے جیسے حاضر ہوا تو ایک زوردار قہقہا لگایا، جو کان کے پردے پھاڑنے کے لیے کافی تھا، اور پھر بولا، گرو جی، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو جادوگر رام لال بولا، کالے پہاڑوں کے درمیان ایک سفید پہاڑی ہے، اس سے شمال کی جانب ایک راستہ ہے جو پہاڑی کے اندر غار میں داخل ہونے میں تمہاری مدد کرے گا۔ وہاں غار کے آخری سرے پر تمہیں کالی ماتا کا بت نظر آئے گا۔ اس بت کے دائیں طرف جو پتھروں کا ڈھیر ہے، اس میں ایک پتلا ہے، سیاہ رنگ، اسے احتیاط سے لے کر آؤ۔ جن نے یہ سنا اور پھر سے ایک زوردار قہقہا لگایا اور غائب ہو گیا۔ جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور پھونک ماری تو اس روح کو اپنے محسوس انداز میں حاضر کر لیا۔ ایک روشنی کا ہیولا نمودار ہوا اور روح کی شکل اختیار کر گیا۔ جادوگر رام لال نے اسے کہا، مجھے ایک ایسے نوجوان کا انتظام کر کے دو جو مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر سکے۔ تو روح نے کہا، گرو جی، مجھے کچھ وقت درکار ہے، آپ کو چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ جادوگر رام لال بولا، ٹھیک ہے، مگر زیادہ دنوں تک میں انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے شکتی شالی بن کر دنیا پر حکومت کرنی ہے اور فنا کر دینا چاہتا ہوں۔ سب کچھ اب جاؤ۔ رخ سنتے ہی غائب ہو گئی۔ جادوگر رام لال اپنے چلے میں مصروف ہو گیا۔ صبح کی کرنیں نکل رہی تھی، جبار بھی نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور حسینہ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد حسینہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے جبار کے پاس آ گئی۔ جبار نے حسینہ کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ کل سے زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ جبار کی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ حسینہ بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جبار جھیم سا گیا اور ساتھ ہی اپنی اس حرکت پر شرمندہ بھی ہو گیا اور بولا، تم ہو ہی اس قدر حسین کہ تمہیں دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ تو وہ بولی، اچھا پہلے کھانا کھا لو، بعد میں باتیں کریں گے۔ جبار نے کھانا کھایا اور پھر حسینہ سے کہا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہاری موت کیسے ہوئی؟ تو وہ ایک سرد آنکھ بھر کر رہ گئی اور بولی، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ انٹر کے دوران ہمارا کالج ٹرپ پر گیا، جس میں میں بھی تھی، اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ۔ میں جس پر میں سوار تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سڑک کے ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف گہری کھائی تھی۔ ہماری بس کھائی میں جا کر گر گئی۔ اتفاق سے اس حادثے میں کوئی بھی انسان نہ بچا۔ پولیس اور دوسرے لوگوں نے سب کی لاشیں نکال لی، جبکہ میری لاش کا کچھ بھی اتا پتہ نہ چلا۔ میرے والدین کا رو رو کر برا حال تھا۔ میری لاش کو بہت تلاش کیا گیا، مگر میں کسی کو بھی نہ مل سکی۔ آخرکار پولیس نے بھی ہار مان لی اور میرے والدین کو صبر کرنے کو کہا، مگر انہیں صبر کہاں آنے والا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اگر ہماری بیٹی زندہ ہے تو اسے ہم سے ملا دے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کی مغفرت کر دے۔ چند دن گزرے تو وہاں ایک جادوگر کا گزر ہوا تو اس کی نظر میری لاش پر پڑی اور اس نے میری لاش کو اٹھا کر ایک غار میں لے گیا اور مجھ پر عمل کرنے لگا اور چلے بھی شروع کر دیے اور پھر مجھے اپنی قیدی بنا لیا۔ تب سے وہ مجھ سے اپنا ہر کام کرواتا ہے۔ جبار نے جب جادوگر کا سنا تو اسے بے اختیار رات والا واقعہ یاد آ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ حسینہ نے بتایا کہ دن تک میری شکتیاں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں اور رات کو 4 گنا بڑھ جاتی ہیں، جس سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہر طرح کے کام کرواتا ہے۔ اگر میں انکار کروں تو وہ مجھے سخت سے سخت اذیت پہنچاتا ہے۔ جبار اس کی کہانی سننے میں اس قدر محو تھا کہ اس کے خاموش ہونے کا بھی اسے احساس نہ ہو سکا۔ چند لمحوں بعد اسے حسینہ کی سسکیوں کا احساس ہوا تو ایک دم وہ گھبرا گیا اور بولا، تم صبر سے کام لو، یوں مت رو، میں تمہیں اس شیطان جادوگر کے چنگل سے آزادی دلواؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔
حسینہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی اور امید کی ایک کرن اسے دکھائی دی۔ دن اسی طرح گزر گیا اور پھر شام کی سیاہی پھیلتی چلی گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ جادوگر رام لال نے جن کو حاضر کیا اور کہا مجھے وہ پتلا دو۔ جن نے وہ پتلا جادوگر کے حوالے کر دیا۔ رام لال نے جن کو جانے کو کہا اور وہ اپنی تمام تر خوفناکی سمیت غائب ہو گیا۔ جادوگر اس پتلے پر عمل کرنے لگا اور پھر روح کو اپنے محسوس انداز میں حاضر کر لیا اور پوچھا تو وہ بولی میں نوجوان تلاش کر رہی ہوں، جیسے ہی وہ مجھے ملے گا میں آپ سے اسے ملوا دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ صبح کا سورج نکل آیا مگر وہ حسینہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جبار انتہائی پریشان تھا اور اداس بھی، کیونکہ اسے حسینہ سے محبت ہو گئی تھی۔ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا کیونکہ اسے اس حسینہ کا چہرہ نظر آتا تھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا، صبح کا انتظار کرتا رہا۔ دن اپنی محسوس رفتار سے ڈھلتا جا رہا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ غار سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا تو اسے دور سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھا کہ آج اتنی دیر کہاں لگا دی؟ تو حسینہ نے جادوگر سے متعلق کام کا اس کو بتا دیا، جسے سن کر جبار پریشان ہو گیا اور کہا جادوگر کون ہے؟ تو حسینہ بولی دیکھنا چاہتے ہو اسے؟ جبار نے کہا ہاں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ بولی ٹھیک ہے، آج رات تم وہاں آ جانا جہاں جادوگر چلا کرتا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ چلی گئی۔ جبار بھی اداس ہو گیا تھا مگر دل میں اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ حسینہ کی مدد ضرور کرے گا۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید پرلطف بنا رہی تھی۔ جادوگر نے جن کو حاضر کیا اور پوچھا کہ روح مجھے ابھی تک ایک نوجوان کو نہیں لا سکی جو میری مدد کرے، مجھے میرے مقصد میں کامیابی دلوا سکے، وہ ابھی تک ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، مجھے اس پر شک سا ہونے لگا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں پتہ کر کے بتاؤ کہ آخر کیا چکر ہے۔ جن نے اپنے انداز میں سب پتہ کر لیا اور بولا گروجی آپ کا شک درست ہے، ایک لڑکا ہے جو کہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اور وہ اس روح کے پاس محفوظ ہے، اسے اس نے ایک غار میں چھپا رکھا ہے۔ جادوگر نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور بولا اس نے میری قیدی ہو کر مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تو جن بولا گروجی اسے وہ پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ اسے بچانا چاہتی ہے۔ جادوگر نے اپنی گرجدار آواز میں روح کو بلایا تو وہ فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اس وقت کسی ہاتھ باندھی کنیز کی طرح لگ رہی تھی تو جادوگر نے اسے کہا کہ تم نے اس نوجوان کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ جبار جو ایک گھنے درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، اپنے بارے میں سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری مدد فرما میرے مالک۔ روح نے سنا تو بولی گروجی میں نے وعدہ کیا تھا میں ایسے نوجوان کو تلاش کر کے اسے آپ کی تحویل میں دے دوں گی مگر جبار کو نہیں، میں اس سے یہ غلط کام نہیں کروا سکتی۔ جادوگر کی آنکھیں مزید غصے سے ابلنے لگی اور وہ روح کو بالوں سے پکڑ کر دور جا پھینکا۔ وہ روتی ہوئی کانپنے لگی تو جادوگر نے اسے حکم دیا کہ کل رات تم اسے لے کر یہاں آؤ گی ورنہ میں اسے اٹھوا لوں گا اور پھر اسے تڑپا تڑپا کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ختم کر دوں گا۔ جبار نے جب سنا تو وہاں سے دوڑ لگا دی اور غار میں پہنچ گیا۔ اس کا سانس دونکنی کی مانند چل رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ حسینہ اسے جادوگر کے حوالے ہی نہ کرتے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جرجری اور سانس بحال کرنے لگا۔ اسی کشمکش میں اسے نیند نے آن دبوچا اور وہ سو گیا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، جبار ابھی تک سو کے نہ اٹھا تھا، شاید وہ رات دیر تک جاگتا رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے کنگھی کر رہا ہو۔ اس خوشگوار احساس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول لی تو حسینہ کو دیکھا جو اپنی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں آنسو لیے جبار کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جبار ایک دم اٹھ بیٹھا اور حسینہ کا ہاتھ تھام کر بولا تم مجھے اس جادوگر کے حوالے تو نہیں کرو گی؟ تو وہ بولی گھبراؤ مت، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی مگر تمہیں اس کے حوالے ہرگز نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، بس تمہارا خیال ہے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جبار نے جب یہ سنا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور ساتھ ہی اس نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور بولا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جادوگر سے ٹکرا جاؤں گا اور تمہیں آزادی دلوا کر ہی رہوں گا۔
بس تو میرا ایک کام کر دو۔ پہلے تو حسینہ حیران ہوئی کہ اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی، پھر بولی کہو کیا کام ہے؟ جبار بولا مجھے گاؤں تک پہنچا دو، میں ایک بزرگ بابا کو جانتا ہوں جو میری مدد ضرور کریں گے اور میں جادوگر کو اس کے انجام تک ضرور پہنچا سکوں گا۔ یہ سن کر حسینہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجھے تم وہاں جا کر بھول تو نہیں جاؤ گے؟ جبار بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی جان کو بھول جاؤں، میں یہ سب تمہاری خاطر ہی تو کرنے جا رہا ہوں، بس تم دعا کرنا۔ پھر بولی ٹھیک ہے، اب اپنی آنکھیں بند کرو۔ جبار نے ایسا ہی کیا، پھر چند لمحوں بعد اسے آواز سنائی دی آنکھیں کھولو۔ جب جبار نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو گاؤں کے کھیتوں میں پایا، مگر حسینہ کو اپنے ارد گرد نہ پا کر وہ اداس سا ہو گیا اور پھر بزرگ بابا کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو بابا جی عبادت الہی میں مصروف تھے۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بزرگ بابا عبادت سے فراغت پا چکے تو جبار سے مخاطب ہوئے۔ جبار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بابا بول پڑے، دیکھو جبار بیٹے، میں تمہارے یہاں آنے کا مقصد جانتا ہوں اور اس میں تمہاری پوری مدد بھی کروں گا۔ اس جادوگر کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے تمہیں 7 راتوں کا چلا کرنا ہوگا۔ چلا انتہائی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، تم ضرور اس میں کامیاب رہو گے۔ میں تمہیں ورد کے الفاظ یاد کرواتا ہوں اور تم آج سے ہی چلا شروع کر دو تاکہ جلد از جلد اس شیطان جادوگر کا خاتمہ ہو سکے۔ جبار کو یہ چلا کسی ویران جگہ پر کرنا تھا جہاں انسان پہنچ ہی نہ سکے۔ ایسے میں بابا نے جبار کو ورد سکھا دیا اور پھر جبار چلے کی جگہ منتخب کرنے چلا گیا اور ایک ویران جگہ کا انتخاب کر کے واپس آ گیا اور پھر اس نے چلا شروع کر دیا۔ آج اس کے چلے کی پہلی رات تھی اور وہ ذرا بھی ڈرا ہوا نہیں تھا، وہ پرجوش بھی تھا۔ ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ چلے کرنے کے لیے جنگل میں جا پہنچا اور پھر اپنا حصار کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا۔ رات شانتی کے ساتھ بیت گئی اور پھر مسلسل 4 راتیں اس کی آرام سے بیت گئی اور ان 4 دنوں میں اس کے ساتھ کوئی بھی ناشگوار واقعہ سامنے نہ آیا۔ جادوگر رام لال کی شکتیاں دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی اور جن ہر رات اس کو نوجوان لڑکیوں کا گوشت اور خون لا کر دیتا تھا، گوشت جادوگر خود کھاتا تھا جبکہ خون کالی ماتا کے بت پر انڈیل دیتا تھا، یعنی وہ خون سے کالی ماتا کو اسنان کرواتا تھا مگر وہ ناکام ہو رہا تھا اور اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ روح نے جبار کو بھگا دیا ہے، اس لیے وہ روح کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا اور اسے اپنی قید میں رکھ کر مختلف اذیتیں دیتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جبار اس کے مقصد کو ناکام بنا رہا ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ غصے سے اور زیادہ اس حسینہ کی روح کو اذیتیں دیتا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج جبار کے چلے کی 5ویں رات تھی اور وہ حسینہ کے بارے میں سوچتے سوچتے چلے کی جگہ پہنچ گیا اور حصار کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا۔ چند الفاظ دہرائے تھے کہ ایک چڑیل نمودار ہوئی۔ اف خدایا، اتنی بھیانک کہ جبار کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ قد اس قدر اونچا تھا جیسے مینار پاکستان ہو، بالوں کی جگہ سانپوں نے لے رکھی تھی، منہ سے خون ٹپک رہا تھا، آنکھوں کی جگہ انگارے بھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا جن میں کیڑے مکوڑوں نے اپنا محل بنا رکھا تھا۔ وہ سانپوں کو جبار کی طرف بھیجتی اور کبھی خونی برسات ہونے لگتی، کبھی کھوپڑیاں اڑنے لگتی تو کبھی کچھ اسی طرح رات گزر گئی اور فجر کی اذانیں ہوتے ہی جبار واپس جھونپڑی میں آ گیا۔ وہ آج رات بہت ڈرا ہوا تھا، بابا نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا کہ وہ رات کو چلے میں ڈر گیا ہے، اس لیے بابا نے اسے بری سنائی کہ وہ جادوگر روح کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا ہے اور وہ اس کی قید میں بہت بری حالت میں ہے۔ یہ سن کر جبار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ باہر نکل گیا۔ اسے یاد کر کے وہ کافی دور تک روتا رہا اور چلتے چلتے نہ جانے کتنی دور تک نکل گیا۔ اسے ایک پل بھی سکون نہ تھا، وہ اس کی یاد میں کسی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا اور اسی اثنا میں رات ہو گئی۔ وہ واپس اپنی جگہ آ گیا، چند نوالے اس نے بڑی مشکل سے اپنے حلق سے پار کیے اور چلے والی جگہ پر چلا گیا۔ آج کی رات اس کو جادوگر انتہائی غصے میں دکھائی دیا تھا جو کہ کہہ رہا تھا جبار چلا چھوڑ دے ورنہ میں تیری محبوبہ کو ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ ایک بار بری طرح تڑپا، پھر صبر سے کام لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جادوگر حسینہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کے سامنے لے آیا اور اس کو تکلیفیں دینے لگا۔ جبار یہ منظر دیکھ کر کانپ سا گیا اور حسینہ کو بچانے کے لیے جو ہی وہ اٹھا تو بابا کی آواز اسے سنائی دی جس نے اس کے قدموں کو روڑ دیا۔ بیٹا، جادوگر کی چال ہے یہ، تم اپنے چلے پر دھیان دو، روح صحیح سلامت ہے۔ یہ سب کچھ سن کر اس کو کچھ سکون سا ملا اور وہ چلے میں مصروف ہو گیا اور پھر پوری رات اس کی چلے میں گزرتی چلی گئی۔
ادھر جادوگر رام لال کی تمام شکتیاں ختم ہو گئی اور وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا کہ یکدم جن حاضر ہوا اور بولا، گرو جی غضب ہو گیا، اب ہم مارے جائیں گے۔ وہ جبار آج کی رات چلا کر کے ہمیں ختم کرنے والا ہے، ہماری موت یقینی ہے، گرو جی کچھ کیجئے۔ یہ سنتے ہی جادوگر نے پتلا اٹھایا اور اسے مختلف عملوں سے گزارتا ہوا کچھ پڑھتا رہا کہ جبار کو آج کی رات چلے سے روکا جائے، جس کا اثر جبار پہ یہ ہوا کہ آج اس کی طبیعت قدرے خراب ہو گئی تھی، مگر وہ کسی حالت میں بھی آج کا چلا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج اس کے چلے کی آخری رات تھی۔ جہاں اس کی طبیعت خراب تھی وہاں اس کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ وہ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ آج اس کی کوششوں سے اس کی محبوبہ کو جادوگر کی قید سے رہائی مل جانی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں اپنی جگہ پر جا پہنچا اور حصار کھینچ کر بیٹھ گیا اور چلا شروع کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ آنکھیں بند کر چلا کر رہا تھا کہ یکدم تیز آندھی چلنے لگی اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے لگنے لگا کہ وہ ابھی اسے اٹھا کر لے جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگا اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ طوفان اپنا زور کھانے کے بعد رکنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں میں ہر طرف سکون کی فضا پھیل گئی۔ اس کو کچھ اطمینان سا ہوا اور اس نے ایک بار پھر اپنی تمام تر توجہ چلے پر دے دی، لیکن پھر جلد ہی ہر طرف کالے سائے دکھائی دینے لگے جو حصار کے قریب آ کر اس کو ڈرانے لگتے، لیکن حصار سے ٹکراتے ہی وہ غائب ہو جاتے۔ یہ سب خوفناک منظر دیکھ کر جبار کا دل اچھل کر سینے سے باہر آنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں پوری طرح خوف بھر گیا تھا اور پھر یکدم اس کی محبوبہ اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے جھوم سا گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی اور پھر اس کے قریب پہنچ کر بولی، جبار خدا کے لیے یہ چلا چھوڑ دو ورنہ میرے ساتھ وہ تمہارا خون بھی کر دے گا۔ جبار مجبور تھا سو خاموش رہا۔ پھر وہ جادوگر آ گیا اور معافیا مانگنے لگا، بھگوان کے لیے یہ چلا روک دو، میں آئندہ کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا، کسی بے گناہ انسان کی جان نہیں لوں گا، مجھے معاف کر دو۔ مگر جبار نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اپنا چلا جاری رکھا، کیونکہ اسے بابا جی کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے۔ اس نے اپنا چلا مکمل ہی کر کے دم لیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی کہ جبار نے سکھا سانس لیا اور وہاں سے واپس بابا کے پاس آ گیا۔ بابا نے اسے خوشی سے اپنے گلے سے لگا لیا اور بولے، بیٹا آؤ ہم جنگل میں جا کر اس جادوگر کا خاتمہ کریں۔ ہم نے مٹی کا تیل اور ماچس ساتھ رکھ لی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ جادوگر اپنے آپ کو کسی بھوکے بیریے کی طرح کاٹ رہا تھا اور بال نوچ رہا تھا۔ اس کی تمام تر شکتیاں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور وہ پاگل ہو گیا تھا اور حسینہ ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی بے ہوش پڑی تھی۔ جبار اسے دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑا، لیکن بابا نے اسے روک دیا اور کہا، بیٹا اس کی فکر نہ کرو، وہ جادوگر کے ختم ہوتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گی، تم اس جادوگر پر تیل چھڑک دو۔ جبار نے ایسا ہی کیا۔ جادوگر پر یہ سب دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن جبار نے ماچس کی تیل جلا کر اس پر پھینک دی۔ جلتی تیل نے یکدم جادوگر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کو آگ لگ گئی جو منٹوں میں اس کے جسم کو جلاتی چلی گئی اور پھر ساتھ ہی ہر طرف آگ دکھائی دینے لگی اور کچھ دیر بعد ہی ایک طوفان اٹھا اور اس کے ساتھ ہی جیسے زمین کانپنے لگی، جیسے زلزلوں کا زلزلہ آ گیا ہو، جو کچھ ہی دیر کے بعد تھم گیا اور اس کے ساتھ ہی جادوگر کا جلا ہوا جسم وہاں موجود تھا جو خدیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ جبار فوراً اپنی محبوبہ کی طرف بھاگا جو کہ اب رسیوں اور زنجیروں کی قید سے آزاد ہو چکی تھی اور ہوش میں آ چکی تھی۔ جبار کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکی اور اس کے گلے جا لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ جبار بھی رونے لگا اور کافی دیر تک یہ رونے کا سلسلہ چلتا رہا۔ تب جبار بولا، اب بس کر دو، دیکھو تم آزاد ہو چکی ہو۔ ہاں جبار، میں آزاد ہو چکی ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ جبار بولا، کیا میں تمہیں اپنا سکتا ہوں؟ تو وہ بولی کہ جبار تم اتنے اچھے ہو کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی تمہیں اپنانے میں فخر محسوس کرے گی، لیکن میرا اور تمہارا ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں اب سکون کی نیند سونا چاہتی ہوں۔ مجھے اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا ایک کام کر دو۔ میری لاش کالے پہاڑوں کے درمیان سفید پہاڑی کے اندر غار ہے، اس غار کے آخری سرے میں کالی ماتا کے بت کے چرنوں میں پڑی ہوئی ہے۔
تم اسے وہاں سے نکال کر اسلامی طریقے سے دفن کر دو تاکہ میری بھٹکتی ہوئی روح کو سکون مل جائے۔ جبار یہ سن کر بہت رویا۔ بابا جی جو کہ جادوگر کی ہڈیاں چن چکے تھے بولے، بیٹا یہ ٹھیک کہتی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، جو یہ کہتی ہے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تم چلو اس جگہ جہاں میرا مردہ جسم پڑا ہے، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ جو ہی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ ایک جھٹکے سے اوپر کی طرف اچھلے اور پھر کچھ دیر بعد وہاں اس جگہ موجود تھے۔ وہ اس کار کے اندر چلے گئے جہاں اس کی لاش مسخ شدہ پڑی ہوئی تھی۔ جبار کو اس کی لاش کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن کیا کرتا کیا نہ کرتا، اسے اس کی لاش کو اٹھانا پڑا، جو اسے اٹھا کر غار سے باہر نکل آیا اور پھر اسی طرح آنکھیں بند کر لی تو انہیں ایک جھٹکا لگا اور کچھ ہی دیر بعد وہ گاؤں میں موجود تھے۔ جبار نے تمام گاؤں والوں کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا اور پھر اس کی لاش کو نہلا کر نیا کفن پہنایا گیا اور نمازی جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کو اسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور جبار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جب اس کی لاش کو قبر میں اتارا گیا تو وہ قبر کے باہر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے، جو کہ جبار کو الوداع کہہ رہی تھی، اور پھر قبر تیار ہو گئی۔ جبار نے دیکھا تو اس کو دکھائی نہ دی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ جبار اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ لوگوں نے اس کو تسلی دی اور اپنے ساتھ اسے گھر لے گئے۔ اب ہر طرف شانتی ہو چکی تھی، لوگ پھر سے آزادی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ گاؤں میں ہر باپ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار تھا، سو جبار نے ایک لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لی۔ آج جبار اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے، مگر جب بھی اسے وہ حسینہ یاد آتی ہے تو اس کا دل خون کے آنسو رو دیتا ہے۔ اس کہانی کو بیتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، مگر جبار کی یادوں میں وہ حسینہ آج بھی زندہ ہے۔